عرفان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد چند باتیں جو جنگ بدر کے حوالے سے رہ گئی تھی یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مختصر مجلس آپ کی خدمت میں پڑھنے کی توفیق حاصل کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر چند باتیں قابل غور ہے کہ جنگ کے حالات تو ہم نے بتا دیے کہ یہ جنگ دوسری ہجری میں واقع ہوئی. مدینے سے قریب ایک کنواں تھا، ایک جگہ تھی جس کا نام بدر تھا. اس بدر میں یہ جنگ واقع ہوئی. اسے بدرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور اس کو جنگ فرقان بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر حق و باطل کا فیصلہ ہوا تھا. تو یہ بدرۃ الکبریٰ ہے. اس کے اندر دشمن کے 70 سے زیادہ کفار قریش اور اسلام دشمن واصل جہنم ہوئے، جس میں آدھے سے زیادہ افراد کو امیر المومنین نے واصل جہنم کیا اور مسلمانوں سے بھی تقریباً 14 سے 15 افراد شہید ہوئے. اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو قابل غور ہے. کسی بھی جنگ کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر اس فتح و کامیابی کے عوامل کیا ہیں. پہلے تو جنگ کے اسباب کیا ہیں، جنگ کس نے جیتی، کس نے ہاری، ہارنے کے اسباب و عوامل کیا تھے، جیتنے کے اسباب و عوامل کیا تھے، پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا. اگر کسی بھی واقعے کے بارے میں ہم اس طریقے کی تحلیل نہ کر سکیں اور اس زاویے سے نہ سوچیں تو وہ صرف ایک ہمارے لیے واقعہ رہ جائے گا. اس سے ہم کوئی عبرت نہیں لے سکیں گے، کوئی نصیحت نہیں لے سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. جنگ بدر میں چند باتیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ جب جنگ ہوئی تو ہزار کا لشکر تھا. ان کے پاس کافی گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور اسلحہ تھا. تو وہ سب کا سب دشمن چھوڑ کر بھاگا. تو ایسے مال کو جو جنگ میں چھوٹ جاتا ہے دشمن کی جانب سے مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت ایک طرف مال، دوسری طرف قیدی جسے قید کیا گیا، جو بھاگ رہے تھے انہیں پکڑا گیا. تو کتنے قیدی آئے اور ان قیدیوں کا انجام کیا ہوا. کسے قتل کرنے کا حکم دیا، کسے فدیہ لے کر چھوڑ دیا اور کسی کو ایک شرط پر آزاد رکھا. تو وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں. جنگ بدر میں 150 اونٹ اور بعض روایات میں 30 گھوڑے مسلمانوں کے ہاتھ آئے. یہ وہ ساز و سامان تھا جو وہ لوگ جنگ میں لے کر آئے تھے اور تجارت کی غرض سے اسے لے جانا چاہ رہے تھے. تو یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اب اس کے درمیان مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی تقسیم بندی کیسے ہوگی. کیا اس میں سب کا حصہ برابر ہے یا گھڑ سواروں کا الگ ہے اور جو پیادہ جنگ کر رہے تھے ان کا حصہ الگ ہے. یہ معاملہ جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت سورہ انفال کی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. انفال عزیزو
جو انسان کی ذاتی ملکیت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جنگلات ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں اور درخت ہیں، یا جنگ میں حاصل ہونے والا مال ہے، یہ سب لیڈر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے جو امام رسول اللہ کی دی ہوئی اجازت اور اختیار سے اسے خرچ کرتا ہے۔ ایسے مال کو انفال کہتے ہیں، جس کے ذریعے راستے بنائے جاتے ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مدارس کو مدد ہوتی ہے۔ تو وہ سارے کام جو حکومت کے چلتے ہیں وہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت حکومت کا حق ہے، اور یہ پوری سماج کی ملکیت ہے، کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول سے مخصوص ہے، پس تم اللہ سے ڈرو، انفال کے لیے آپس میں جھگڑا مت کرو، اور اپنے آپس کے تعلقات میں اس پیسے کی وجہ سے، مال و منال کی وجہ سے فرق مت آنے دو۔ فَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تقسیم مال غنیمت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جو دستور اللہ دے اور جو بات پیغمبر اکرم پہنچائیں اس کے اوپر عمل کرو، اگر تم مومنین میں سے ہو۔ ایمان کی شرط اطاعت ہے، ایمان کی شرط اتباع ہے۔ اگر تم نے رسول کا رسول مان لیا اور ان کے بیانات کو، ان کے احکام کو اللہ کا حکم جان لیا، پھر اللہ کے حکم سے سر پیچی کیسی؟ اللہ کے حکم کو مانو۔ تو اس آیے کریمہ کی بنیاد پر مال غنیمت خدا اور رسول کا حق ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے اس کے 313 حصے کیے اور سب کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ اس اعتبار سے ہر 2 سوار سپاہیوں کے لیے دو سوار سپاہیوں کے لیے 2 اضافی حصے مقرر کرے، چونکہ ان کی محنت زیادہ تھی، اور شہداء کا حصہ ان کے پسماندوں کو دے دیا، پسماندگان کو، چونکہ ان کا بھی حق ہے، جو زندہ ہے انہیں تو ملے گا ہی، جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا، ان کو بھی پیغمبر اکرم نے پہنچایا۔ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول اکرم کے حکم سے مدینے میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، مدینے میں نمائندے تھے، رسول خدا کی جانب سے وکیل تھے، تو ان کو بھی پیغمبر اکرم نے ان کا حصہ دیا۔ رسول خدا کے حکم کے مطابق قیدیوں کو مدینے لے جایا گیا۔ راستے میں جو منزلیں پڑتی تھیں ان میں سے ایک منزل پر 2 آدمیوں کو، جن میں سے ایک کا نام نصر بن حارث، دوسرے کا نام عقبہ بن عبید تھا، رسول خدا کے حکم سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ قتل کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ، دونوں ہی جو اپنے کفر کے سرغنہ تھے اور اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے، اور کئی گناہوں میں ملوث تھے، اور ان کی ہدایت کا امکان باقی نہیں تھا، سمجھانے پر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا جاتا، آزاد چھوڑ دیا جاتا، تو وہ دوبارہ ریشہ دوانیاں کرتے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے انہیں قتل کروا دیا، اور جو باقی قیدی تھے ان سے پیغمبر اکرم نے فدیہ لے لیا۔ اب ان کی جان کے بدلے کچھ پیسہ لے لیا۔ کتنا پیسہ لیا؟ 1000، کسی سے 1000 درہم لیے، کسی سے 4000 درہم لیے، چونکہ مکے میں جانتے تھے کہ ان کا مالی اعتبار سے وہ کتنے مضبوط ہے، اس کے اعتبار سے ان کے لیے ایک فدیہ مقرر کیا، ایک ٹیکس ان کے اوپر رکھا، اور اس سے لیے۔ جو لوگ نادار تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان سے کہا کہ ہم تمہیں اس شرط پر آزاد کریں گے کہ تم ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ تو یہاں پیغمبر اکرم نے تعلیم کو اہمیت دی، ٹھیک ہے، اور کسی کو بھی قید کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کا جان لینا آپ کا مقصد تھا، مگر انہیں یوں آزاد چھوڑ دینا بھی صحیح نہیں تھا۔ اسی لیے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے
पैगंबर अकरम ने बाज़ से पैसा लिया और बाज़ को कहा कि, और जिनके पास हुनर था, जिनके पास तालीम थी, उनसे कहा कि हमारे मुसलमानों को तुम पढ़ाओ, ठीक है। और जिन अफराद को कत्ल किया वो उनकी मुसलसल रीशा दवानियाँ, कारस्तानियाँ और क़त्ल में मुलव्विस होने और यहूदियों के साथ मुसलसल साजिश करने की वजह से उन्हें कत्ल करवाया गया। इन्हीं कैदियों में अजीज़ों चंद अशख़ास रसूल खुदा और हज़रत अली के रिश्तेदार भी थे, जैसे कि जनाब अब्बास। चूँकि जनाब अब्बास के बारे में मालूम था कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपनी मर्ज़ी से जंग में नहीं आए, बल्कि चूँकि आप सरदारान क़ुरैश में से थे और ख़ानदान का कोई भी फ़ैसला होता है तो उस फ़ैसले में उनकी शमूलियत लाजमी होती थी और वो मजबूरन इनके साथ आए थे, क़ल्बी तौर पर रसूल खुदा के दुश्मन नहीं थे। तो पैगंबर अकरम ने कहा कि इन्हें बग़ैर फ़िदिये के आज़ाद कर दो, क्योंकि ये बिल जबर लाए गए हैं, मजबूरन लाए गए हैं। तो इन्हें, और बल्कि क्या किया आपने, कोई एतराज़ न करे, इसीलिए आपने उनका फ़िदिया अपनी जानिब से अदा किया। इसके ऊपर मुसलमानों ने एतराज़ किया रसूल अकरम के ऊपर कि ये आपने क्या किया, आप अपने चाहने वालों को बचा रहे हैं और हम अपने रिश्तेदारों के साथ मैदान में जंग कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकतें पैगंबर की निगाहें देख रही थी और जिस तरीक़े से, जिस करीब से आप लोगों को जानते थे, पहचानते थे, उसके एतबार से आप फ़ैसला करते हैं। मसलन बेज़ाहिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी नवाजता है, आपको भी नवाजता है। हमें यह नज़र आता है कि एक को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिकमत भरी निगाहों से वो देखता है कि कौन मेरी बारगाह में ज़्यादा तज़र्रो वो जारी कर रहा है, कौन मुझसे करीब है, कौन मुझसे गिड़गिड़ा रहा है, किसके पास सलाहियत ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। उसके एतबार से परवरदिगार आलम ने अपने फ़ज़्ल करम से अता किया और वो ऐन अदालत है। अल्लाह ने इस्तेहक़ाक़ को देखा, मसावत को नहीं देखा। यानी आप भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी मर्द हैं, आप भी मर्द हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, इस चीज़ को नहीं देखा। मुसलमान में कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मर्तबे के एतबार से कौन ज़्यादा अहमियत रखता है, कौन मैनेजर है, कौन चपरासी है। मैनेजर और चपरासी को एक जैसी तनख्वाह तो नहीं दी जा सकती, चूँकि दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। तो ज़ाहिरी निगाह ये देखती है कि भाई सबका पेट एक जैसा है, लेकिन बातिनी निगाह ये देखती कि नहीं, किसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, किसकी सलाहियत ज़्यादा है। तो अल्लाह इस्तेहक़ाक़ को देखता है। तो पैगंबर अकरम ने भी इस्तेहक़ाक़ को देखा और ये देखा कि अगर हम इब्ने अब्बास जैसे बुज़ुर्ग शख्सियतों के साथ रहम का बर्ताव अगर करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो हमारे हक़ में आगे चलकर बेहतर होगा, क्योंकि एक सरदार की बात को सुनने वाले हज़ारों हैं, उसके नताइज बेहतर हो सकते हैं। तो पैगंबर अकरम ने इस वजह से उनका फ़िदिया अपनी जानिब से अता किया। और जिन लोगों ने एतराज़ किया, दर हकीकत इस बात की दलील है कि उन्होंने नबूवत के अक़ीदे को अपने रगो पै में सरायत नहीं किया। जब आप रसूल खुदा को आदिल मानते हैं, उनके हर अमल को हिकमत के मुताबिक मानते हैं, तो आप हिकमत तलाश करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक आपके समझ में आए। एतराज़ करना गोया उनकी अदालत पर शक करना है, उनकी नबूवत पर शक करना है। यही हमारा भी, अच्छा ये कह सकते हैं बाज़ लोग कि ये साहब आज़ाद अंदेशी के ख़िलाफ़ है, ये रोशन फ़िक्राना मिजाज के ख़िलाफ़ है, ये आज़ाद तबीयत के ख़िलाफ़ है कि आप कहें कि हमको सोचने की भी इजाज़त नहीं है, जो दीन कहे उसे आँख बंद करके मान लो। ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी हम नहीं जी सकते। हमारे जहन में सवाल आएगा, एतराज़ होगा, हम एतराज़ करेंगे। ठीक है, अल्लाह ने आज़ादी राय को नहीं छीना, लेकिन शक के साथ आज़ादी राय, वो भी अक़ीदे नबूवत पर ईमान लाने के बाद, ये मुश्किल साज है।
اسی لیے جب پیغمبر اکرم کو اور اللہ کی ذات پر آپ نے مکمل ایمان لا لیا تو اب ان کے عمل کے اندر حکمت تلاش کریے، ورنہ لوگ تھے امام حسن کو کہتے تھے کہ وہ بہت صلح پسند تھے، اور امام حسین معاذ اللہ جنگجو مزاج کے تھے، ایک پر اعتراض کرتے ہیں ایک پر تعریف کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسن بہت بزدل تھے، دشمن کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور مومنوں کو ذلیل کروایا۔ امام حسین علیہ السلام غیرت مند تھے، جرأت مندانہ اقدام وہ کرتے تھے۔ تو یہ فیصلے کرنا اور اس طریقے کا اظہار رائے کرنا غلط ہے، کیونکہ دونوں کے شرائط اور کنڈیشنز الگ الگ ہیں، تو ان شرائط میں اس فیصلے کو پرکھنے کی کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے جو تقریریں کی اپنی پوری اس 50-60 سالہ سیاسی زندگی میں، اور اس کے اندر کئی ایسی مناسبتیں آئیں جس کے اندر ائمہ علیہ السلام کی شہادت یا ولادت کا موقع تھا، تو انہوں نے ہر امام کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالی۔ انہی تقاریر کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب تیار کی گئی، اس کتاب کا نام رکھا گیا 250 سالہ انسان۔ تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کوئی 250 سال تک زندگی گزارے، ایسا کوئی انسان ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اکرم سے لے کر امام زمانہ تک کی جو زندگی ہے، یہ پورا دور 250 سالہ دور ہے۔ اس دور میں ائمہ علیہ السلام جیسے انسان کامل افراد نے جیسے جیسے حالات ان کو پیش آئے ویسا ویسا موقف انہوں نے اختیار کیا۔ تو گویا ہر امام کا عمل اور اقدام بظاہر جدا ہے، مگر ان سب کا مقصد ایک ہے، ایک ہی مقصد میں یہ لوگ قدم بڑھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کرنا۔ اب اللہ کی مشیت ہر حالات میں جدا جدا ہو سکتی ہے، اسی کے اعتبار سے عمل بھی کیا ہوگا؟ جدا جدا ہوگا۔ اسی لیے تمام معصومین کی زندگی عصمت آمیز زندگی ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، مگر شرائط اور کنڈیشنز کے اعتبار سے ان کے اقدامات الگ الگ ہیں۔ تو یہ 250 سالہ انسان کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا رسول خدا کی زمانے کی زندگی میں ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کے دور میں ہے، یا امام کاظم کے دور میں ہے، یا امام حسن عسکری کے دور میں ہے۔ آپ کے زمانے کے جیسے حالات ہوں گے ویسے آپ کیا کریں گے؟ اقدام کریں گے۔ تو یہاں پر ہم کو عزیزو اہل بیت کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں اگر کوئی سوال ہے تو یقیناً آپ پوچھیے۔ اچھا ہے کہ جو تم نے اگر بعد میں یاد آئے یا بھول جائیں آپ، اتنا حصہ جو تھا، اتنے حصے میں کیا بات ہوئی کہ انفال کی بات ہوئی، پیغمبر اکرم نے اسے برابری کے ساتھ تقسیم کیا، شہداء کو بھی ان کا حق دیا، اور بعض لوگوں کو قتل کروایا، بعض لوگوں کو فدیہ لے کے آزاد کروایا، اور جو تعلیم یافتہ تھے ان سے کہا کہ کو تعلیم دو۔ تو اسلام میں کس بات کی اہمیت ہے؟ علم و ہنر کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، اپنے کفر پر باقی تھے، ان کی جان سے نہیں کھیلا، آزاد رکھا۔ مگر اتنے بڑے اقدامات اور مسلمانوں کے خلاف آنے کے باوجود بھی ان کو آزاد چھوڑ دینا تو کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کی تنبیہ ضروری تھی۔ وہ تنبیہ کیسے کی گئی؟ پیسے لے کر کی گئی، ٹھیک ہے، پیسے لے کر کی گئی۔ جو لوگ مقابل میں نہیں آئے ان کے پیچھے رسول خدا نہیں گئے، لیکن جو باضابطہ اسلام کے دشمن بن کر آئے تو یا تو ان سے جنگ ہوگی یا قتل ہوگا، یا اگر وہ زندہ رہیں گے تو ان کو کوئی سزا ہوگی۔ وہ سزا فدیے کی طور پر لی گئی، ٹھیک ہے۔ مگر کہیں بھی پیغمبر اکرم نے اپنے نظریے کو ان کے اوپر نہیں تھوپا، یہ نہیں کہا کہ تم کو اسلام لانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ عقل کا معاملہ ہے، اس میں انسان آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ جان کے بدلے ان سے فدیہ لیا گیا۔ کیا اس بات کو لے کر کوئی شک ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا یہ آزادی کے خلاف ہے؟
کیا یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے؟ جی مولانا ایک سوال یہ تھا کہ جو دونوں کو قتل کیا گیا اس بیسس پر کہ وہ آگے چل کر کے قتل و غارت کریں گے، اور تو یہ کیا رول ہے، مطلب ان دا سینس کہ جیسے ابھی جو چل رہا ہے اسرائیل فلسطین میں، تو اگر جو یہ نیتنیاہو کو 20 سال پہلے اگر قتل کر دیتے تو پھر یہ سب قتل و غارت نہیں دیکھنا پڑتا؟ جی جی، تو کوئی اس طرح کا جنرل رول ہے کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے اپنے امام اور ائمہ علیہم السلام کی کا علم غیب، ٹھیک ہے، اس کو ایک اساس قرار دے سکتے، مگر وہ چیز ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بنے گی۔ ہم آگے آنے والے کے ساتھ ہم کیسے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو وہ علم غیب نہیں ہے۔ ہاں، دوسری چیز جو ہے اپنے ہے آثار، ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ریشہ دوانیاں کر رہا ہے، نفاق پھیلا رہا ہے، اور جیسے ابو جہل، کیسی کیسی ہدایتیں آ گئیں، کیسے کیسے مرحلے آ گئے، وہ کسی بھی وقت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو معلوم ہے کہ یہ شخص ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور آگے بھی، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ یا تو قید کریں گے یا تو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو کسی طریقے سے پابند کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فیصلے آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اندھی آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ خیال آپ اس کے بارے میں کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے سابقہ اعمال کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ آگے چل کے کیا کرے گا۔ اتنا تو ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اتنا تو ہم اپنے شاگردوں کے حق میں فیصلے کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کیا کرنے والا ہے۔ اس کے چال ڈھال اس کی بتا رہی ہے، اس کی حرکتیں بتا رہی ہے کہ یہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ اسی اعتبار سے اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں، تربیت میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیکنیکل مزاج کا ہے تو آپ اس کے لیے اس طریقے کے کھلونے لے کر آئیں گے، کوئی اگر بالکل نرم مزاج کا ہے تو اس کے لیے آپ الگ جو ہے تو اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جب ہم عام زندگی میں یہ کرتے ہیں تو کیا پیغمبر کی وہ نگاہیں جو ایک شخص کو مسلسل دیکھ رہی ہیں، کیا وہ ایسے فیصلے نہیں لے سکتی ہیں؟ تو یہ وقتیہ فیصلے ہے، وہ وہی کر سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر رہا ہو۔ اس کے لیے کوئی قانون مقرر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا وہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تعزیر میں ہے، دیکھیے ایک ہے حدود، دوسرے ہے قصاص، تیسرے ہے تعزیر، ٹھیک ہے۔ حدود وہ سزائیں جو ہر گناہ کے بدلے لکھی گئی ہیں، مطلب کسی نے چوری کی تو انگلیاں کاٹ دو، اگر ایک شادی شدہ عورت کسی کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دو، اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کے بدلے جان کے بدلے جان لو، یا پھر جو مر گیا ہے اس کا خون بہا لو۔ یہ فیصلے پہلے سے طے ہیں۔ ایسے فیصلوں کو حدود اور قصاص کہتے ہیں۔ لیکن اب کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے کسی کو ٹکر مار دیا، کوئی اپاہج ہو گیا، تو اب اس کے بدلے اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو جج اس موقع پر آ کر جو فیصلے لیتا ہے، ایسے فیصلوں کو تعزیر کہتے ہیں۔ وہ یہ فیصلے کیسے لیتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جسے میں نے ناکارہ کیا، اپاہج کیا ہے، وہ ایک مجبور آدمی ہے، 8-10 آدمیوں کی پرورش کرتا تھا، اب اس کا پیر ضائع ہونے کی وجہ سے اتنے سارے لوگ رزق و روزی سے محروم ہو جائیں گے، تو اتنے بڑے نقصان کے بدلے سامنے والے کو کیا سزا دی جائے؟ یہ سزا، اس سزا کا بر وقت فیصلہ وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں ہر مہینہ ان کے گھر کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، یا ان بچوں کی مثال کے طور پر BA تک یا گریجویشن تک تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ یہ تو کوئی اسلامی حکم نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے طے کیا؟ حالات حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے جج جو فیصلے کرتا ہے اس فیصلے کو تعزیر کہتے ہیں، اور یہ بھی اسلامی ہے، یہ بھی اسلامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے دے، فریب دے دے، اور اسے قید کر لیا جائے، قید کرنے کے بعد وکیل آتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو آدمی قید میں چلا گیا دھوکہ دھڑی کی وجہ سے، آپ راضی ہو جائیے،
تو رضایت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جج ایک رقم معین کرتا ہے کہ اتنی رقم تم ادا کر دو تو یہ راضی ہو جائیں گے. اب یہ رقم کہاں سے طے کر رہا ہے؟ وہ سامنے والے کی ضرورت اور قید ہونے والے کی مجبوری، ان دونوں کو دیکھ کر ایک رقم طے کرتا ہے. ایسے فیصلوں کو تعزیر کہتے ہیں عزیزو. ٹھیک ہے، قصاص یہ بدلے والا قصاص ہے؟ جی جی، قصاص جان کا بدلہ جان، یا پھر جان کا بدلہ مال، اس کو قصاص کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عزیزو، جنگ بدر میں آپ نے دیکھا 313 افراد 1000 لوگوں کے اوپر کامیاب ہوئے. تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو یہ کامیابی 2 طریقے کی تھی. اس میں تھے کچھ روحانی اسباب تھے اور کچھ مادی اسباب تھے، یعنی کچھ کمال اسلحہ اور سامنے والے کی طاقت کا اور ان کی اسٹریٹجی کا تھا. دوسرا جو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور معنوی قوت کا تھا. تو ان میں سے خداوند عالم نے قریش کے ایک طائفے پر فتح و کامیابی دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر اکرم نے وہ وعدہ ان کو یاد کروایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مدد ملے گی. تو یہ ایک غیبی مدد تھی جو مسلمانوں کو ہوئی. تو یہ ایک معنوی اور روحانی کامیابی کا سبب ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں مدد اور امداد شامل ہے، چاہے کفار ہی کیوں نہ ہو. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر کوئی کافر کسی مندر میں جا کر انتہائی درجہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اس ذات کو پکارے جو اس کی مدد کرنے والی ہے، اب چاہے وہ اس کو بھگوان کہہ لے، کسی پتھر کے آگے جیسے اپنے چلی جائے، مگر وہ ایک ایسی قدرت کو پکار رہا ہے، تو پروردگار عالم اس کی تڑپ کو، اس کی گڑ گڑاہٹ کو، اس کی ضرورت کو دیکھ کر اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ غیبی مدد ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. یہ غیبی مدد کا ہم آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو جنگ بدر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. مسلمان سب سے پہلے کام کیا کیا وہاں پر کہ ایک صلوات پڑھیے. ایک مدد یہ تھی کہ جس دن جنگ ہونے والی تھی اس کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسائی. بارش برسانے کی وجہ سے ریت گیلی ہو گئی. ریت گیلی ہونے کی وجہ سے اونٹ اور گھوڑے جس رفتار سے دوڑنے چاہیے وہ دوڑ نہیں پا رہے تھے. اس وجہ سے دشمن کمزور پڑ گیا اور مسلمانوں کو جیسے اپنے کامیابی نصیب ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بارش اتنی کثرت سے ہوئی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے غیبی مدد کے عنوان سے ذکر کیا کہ اس کیچڑ اور دلدل میں دشمن کی فوج پھنس گئی. وَيَنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيَذْهَبْ عَنْكُمْ رِجْسُ الشَّيْطَانِ. اللہ نے یہ بارش اس لیے برسائی تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ. تو کیا وہاں نہانے گئے تھے؟ ظاہری طہارت مراد تھی؟ نہیں. کہا کہ شیطان کے وسوسوں کی نجاست سے پاک ہو جاؤ. چونکہ دشمن کی فوج کو دیکھ کر جو دل میں دغدغے پیدا ہو رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج سے ہم کیسے لڑیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظاہری بارش کے ذریعے شیطان کے وسوسوں کی نجاست سے مومنین کے دلوں کو پاک کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمت بندھائی. وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا اور تمہارے قدم کو جمائے رکھا. تو قدم کے جمنے میں، حوصلے کے حاصل ہونے میں، دشمنوں کی فوج کے پھنسنے میں اور دلوں سے وسوسے کے نکلنے میں اللہ کی مدد شامل حال تھی. جس روز جنگ ہوئی
اس سے پہلی رات میں مسلمانوں کو عالم خواب میں بشارت ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہیں فتح و نصرت دینے والا ہے، جس کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ہوا، ٹھیک ہے، ایک اطمینان نصیب ہوا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، مگر یہ مدد مشروط تھی، اگر تم قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں پر سورہ آل عمران میں 2 جگہ آیتیں آئی ہے، ایک میں ذکر ہے 1000 فرشتوں نے مدد کی، اور ایک میں ذکر ہے کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے؟ تو شک کیا لوگوں نے، اعتراض کیا کہ قرآن کی آیتوں میں آپ تو کہتے ہیں کہ آپس میں نقض نہیں ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی بات کے خلاف ہے، کہیں پر اللہ 1000 کی بات کر رہا ہے، کہیں پر 3000 کی بات کر رہا ہے۔ تو 1000 فرشتے بالحقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنفرم طریقے سے بھیجے ہیں مدد کے لیے، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مسلسل 3000 فرشتے بھی بھیج سکتا ہے۔ تو وہ 3000 کی جو تعداد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کثرت میں 3000 بھی آ سکتے ہیں، مگر 1000 تو مدد کے لیے ضرور آئے ہیں، اسی لیے یہ آپس میں ایک دوسرے، جی بالکل ایسے ہی ہے، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فوج جو اپنی حمایت کے لیے رکھی ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اور چھٹی بات، 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں لشکر کی تعداد کے بارے میں دونوں غلط فہمی کے شکار تھے۔ مسلمان یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا کتنا لشکر ہے، اور کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غلط فہمی میں ان لوگوں کو ڈالے رکھا۔ تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا۔ جی ہاں، جو باتیں میری چھوٹ رہی ہے یہ بچی اضافہ کر رہی ہے، تو اس کو آپ پیراگراف کے بیچ میں سمجھیے جیسا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مگر جی ہاں، 2 استاد ہیں، اور وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بے چشم خود دیکھ رہے تھے، کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، جبکہ دگنا نہیں تھا، یعنی کافر کا تو گروہ دگنا تھا، مومن کا گروہ دگنا نہیں تھا، مگر ان کو لگ رہا تھا کہ مومن کا گروہ کیا ہے، دگنا ہے۔ تو اللہ نے ان کو کنفیوژن میں ڈالا۔ یہ بھی ایک اللہ کی غیبی مدد ہے۔ یہ سارے معنوی امداد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو پہنچی۔ اسی طریقے سے اب آپ یوں دیکھ سکتے ہیں 18,000 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے فلسطین میں، مگر ابھی بھی حماس کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ ڈرون سے جو انہوں نے حملے کیے، ان حملوں میں تو اسرائیل کامیاب رہا، لیکن زمینی جنگ میں وہ مسلسل ہار رہے ہیں، اور ہار ہی نہیں رہے، ان کی تجارت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یمن جو ان کے لیے مصیبتیں کھڑے کر رہا ہے، اور لبنان جو قریب سے اسرائیل کو نشانہ بنا کر ان کی تنصیبات کو، یعنی ان کے اسٹرکچر کو جو خراب کر رہا ہے، اور ساتھ میں زمینی لڑائی میں حماس اور القسام ان کو جو جنگی اعتبار سے ناک رگڑوا رہی ہے، اور امریکہ بھی اب اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے، اب اعتراضات کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہم اگر ابتدا میں اگر دیکھیں تو دیکھیں 18,000 افراد مر گئے، ٹھیک ہے، مگر جس کامیابی کے فلسطین طلبگار ہیں، جس میں کروڑوں کی آبادی یا لاکھوں کی آبادی کی آزادی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ 18,000 کی قربانی کم ہے، کچھ نہیں ہے۔
اور یہاں پر جو ہمت ہے، اب اگر ان کا پیچھے ہٹنا گویا اتنی ساری قربانیوں کو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ قربانیوں کو ضائع کرنا ہے، اور واقعاً یہاں پر پھر امداد الہی نہیں تو کیا ہے؟ اس میں یقیناً کچھ لوگ حکومت کی اور دنیا داری کی غرض سے آئے ہوں گے، کچھ لوگ یہود و نصارہ کو اسلام کا دشمن سمجھ کر آئے ہوں گے، ہر ایک کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم صرف صدر اسلام کے واقعے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا 8 سالہ ایران کی جنگ نہیں دیکھی؟ یہ تو 2 مہینے کی بات ہے، وہاں تو 8 سال جنگ لڑی گئی، لاکھوں افراد شہید ہوئے، مگر پھر کیا کامیابی نہیں ملی؟ اور اس کامیابی کے اثرات دیکھیے، ایران اسرائیل سے 2000 کلومیٹر سے بھی دور بیٹھا ہوا ہے، مگر یمن کے اوپر اتنا قبضہ، اتنی قدرت، فکری قدرت، زمینی قدرت نہیں، اتنی آئیڈیالوجی کے ذریعے اور اپنی سیاست کے ذریعے اتنا حاکم ہے یمن کے افکار پر اور وہاں کی آزاد طلب عوام کے اوپر کہ اتنی دور سے بیٹھ کر اسرائیل کے لیے وہاں پر مصیبتیں کھڑے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ مدد کرنا چاہتا ہے تو ایسی مدد ہوتی ہے، اور اسی ایمان کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہندوستان میں بھی ہمارا جینا کوئی مشکل نہیں ہوگا، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس کے جنگ لڑنے کے انداز بدلنے ہوں گے۔ لبنان میں بھی کیا کیا گیا؟ لبنان میں یہ کیا گیا کہ دیکھا کہ دشمنوں سے ہم کہاں پر کمزور پڑ رہے ہیں، کہا کہ 2 جگہ ہم کمزور ہیں، ایک تعلیم میں، دوسرے اقتصاد میں۔ تو انہوں نے تعلیم اور ہنر کو اہمیت دی، اپنے اقتصاد کو مضبوط کیا، دشمن کو پہچانا، جن راستوں سے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے ان مقامات پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو پھر اسلحہ بھی بنایا، سرحدوں کی حفاظت بھی کی۔ اب حماس کیا ہے؟ حماس تو فلسطین کی حکومت کا نام نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، ایک جہادی جماعت ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کیا ہے؟ حزب اللہ تو حکومت نہیں چلا رہی ہے، ایک سیاسی جماعت ہو سکتی ہے، ایک جہادی جماعت ہو سکتی ہے، مگر یہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا مضبوط کیا کہ خود حکومت بھی ان کی محتاج ہے، ان کی مدد کے بغیر وہ اپنے دشمن سے نہیں لڑ سکتی۔ تو عزیزو، اور یہ کتنے ہیں؟ فلسطینی عوام کے مقابل مٹھی بھر ہیں، حزب اللہ مٹھی بھر ہیں، مگر جب ہمت کی، اپنی طاقت کو مضبوط کیا تو سب کی ضرورت بن کر رہ گئے۔ ہم کو بھی یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی کرنا ہے۔ یہ ہم ایران کے 40 سال کے بعد نہیں سیکھے، لبنان کے 40 سال کے بعد اگر نہیں سیکھ سکے تو پھر کب سیکھیں گے؟ تو یہ چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو، معذرت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں یہیں پر بات کو ختم کر کے ایک اہم بات ہے وہ آپ کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کے اس مبارک دن کہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے بعد عزیزو، چھٹی چیز، کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا روب، یہ روب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا، اسے روب نصریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سپاہ کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی کے باعث لشکر کفار کا غرور و تکبر جو ان کی ناکامی کا سبب بنا، یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بڑھ جانے سے آپ قوی نہیں ہو جاتے ہیں، دشمن کو کمزور سمجھنے کی نادانی کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بدر کے واقعے سے سب سے اہم چیز جو سیکھنے کے قابل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو مومنین کی غیبی مدد کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے، چونکہ قرآن کا جو عمومی حکم ہے وہ ہر دور کے لیے ہے۔ انشاءاللہ امید ہے
کہ ہماری زندگیوں میں جو کوئی مشکل ہو، لیکن اگر ہمارا ایمان اور اخلاص زندہ ہے تو پروردگار عالم جیسے کل مدد کرتا تھا آج بھی ہماری اور آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔